دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام على امام غر المیامین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام اور ہماری اس مجلس میں شریک ہونے والے محترم بھائیوں اور بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس مجلس میں ہم جس آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنا چاہیں گے اور اس کے متعلق گفتگو کرنا چاہیں گے، سورۃ البقرہ آیت کا نمبر ہے 83۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اپنی مخلوق کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریبیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، ہم نے باوجود اس کے کہ ان سے میثاق اور عہد و پیمان لیا، لیکن تھوڑے ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے اس کو قبول کیا، باقی اپنے کیے ہوئے وعدے سے اعراض کر گئے، اپنے آپ کو دور کر لیا۔ اللہ رب العزت کے اس پیغام کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کے فرمان کی روشنی میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور قریبیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بنیں، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کریں اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے یہی آیت ہم آج کی اس مجلس میں شریک ہونے والے طلباء اور مہمانان گرامی سے بھی سننا چاہیں گے۔ آپ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اور اعوذ اس کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا، ذال وال نہیں ہے، ذال اس کو باریک بھی پڑھیں گے اور نرم بھی پڑھیں گے۔ دوبارہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا दोबारा से पढ़िए। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون। पैगाम इलाही की रोशनी में इस आयत का सबसे पहला पैगाम ये है, अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही इबादत के लायक समझा जाए, वही माबूद बरहक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से सवाल किया, अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह, मेरे सहाबी जानते हो कि अल्लाह का उसके बंदों पे हक़ क्या है और अल्लाह की मखलूक का अल्लाह पे हक़ क्या है। जब उसने जवाब दिया कि अल्लाह ही जानते हैं, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे पैगंबर को बताया होगा, तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदू व ला युश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह के बंदों पे हक़ ये है कि सिर्फ़ इबादत अल्लाह की करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। व हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह, और बंदों का अल्लाह पे हक़ ये है, अल्ला युअज़्ज़िब मन ला युश्रिकु बिही शैआ, जो शिरक नहीं करता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जहन्नम का अज़ाब नहीं देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौहीद और इबादत को समझकर अल्लाह के लिए खालिस करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सुनाइए। बेटा, जब तिलावत की इब्तिदा कर रहे होते हैं तो सबसे पहला कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, बाकी सब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से ही शुरू करेंगे। तो आप शुरू कीजिए बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल अल्ला तअबुदून इल्लल्लाह। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह वबिलवालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुरबा वल्यतामा वल्मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना वअक़ीमु स्सलात वआतु ज़कात वअक़ीमु स्सलात वआतु ज़कात वअक़ीमु स्सलात वआतु
ثم توليتم منكم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ دوسرا پیغام ملتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کر لو، اللہ کی ناراضگی چاہتے ہو تو اپنے والدین کو ناراض کر لو۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس صحبہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کے کون حقدار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری والدہ گرامی۔ 3 مرتبہ یہ سوال ہوا اور 3 مرتبہ یہی جواب دیا گیا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے والد گرامی۔ تو کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک والدین سے کیا جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ دوبارہ پڑھیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ غنہ ایک جیسا ہونا چاہیے اور مکمل ہونا چاہیے۔ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وأنتم معرضون دوبارہ پڑھیے۔ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ بیٹا میم پہ شد ہے، جہاں شد آ جائے، تشدید آ جائے، وہاں کچھ رک کے پھر آگے جاتے ہیں۔ انتم معرضون دوبارہ پڑھیے۔ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں جو تیسرا پیغام
اللہ رب العزت ہمیں دینا چاہتے ہیں وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، قریبیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے، یعنی بابرکت ہو جائے، اور اس کے مال میں فراوانی آ جائے، اس کے مال میں بھی برکت آ جائے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک واعط من حرمک واعفو عن من ظلمک۔ جب ایک صحابی نے سوال کیا سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑنا چاہتا ہے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا کرو، جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے تم اسے معاف کرو۔ اور فرمایا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین۔ جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، قیامت کے دن جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ اور مساکین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ جو بیوگان، ایسی عورتیں جن کے سرپرست دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بچوں کی ذمہ داری ان پہ آن پڑتی ہے، اور مساکین، ان کے بارے میں جو کوشش کرنے والا ہے وہ ایسا انسان ہے، ایسا بختور ہے، خوش نصیب ہے۔ اس کوشش کو اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر کی زبان اطہر سے کیا بیان کروا رہے ہیں؟ وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، بلکہ وہ ایسا ہے جس نے پوری زندگی روزہ رکھا اور کبھی ناغہ نہیں کیا، جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی، کبھی رات کو سویا نہیں۔ اللہ رب العزت یہ نیک اعمال ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي سا اس کو باریک پڑھتے ہیں، سا یہ نہیں پڑھنا، دوبارہ پڑھیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ احسنت۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسنا نہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وعقیم عین نہیں ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا یہاں الزَّكَاةَ بھی عین نہیں ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ میم کے تَوَلَّيْتُمْ بعد الف نہیں ہے، ثم لمبا نہیں کر سکتے، ثم توليتم إلا قليلا، ثم بیٹا اس کو لمبا نہیں توليتم کرنا، ثم پھر پڑھیے۔ ثم توليتم إلا قليلا
إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إلا قليلا منكم یہاں غنہ نہیں کریں گے، غور سے سنیے. ثم توليتم إلا قليلا منكم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وأنتم معرضون. وأنتم معرضون. ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں اگلا پیغام یہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، انداز بھی اچھا ہو، بات بھی خوبصورت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کر دینا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، قیامت کے دن جب نیکیوں کا وزن ہوگا، سب سے بھاری نیکی جو انسان کے نامہ اعمال میں ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا. اچھا اخلاق، نرم گفتگو، احترام کی گفتگو، ایسی بات جس سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے. ادخال السرور فی قلب مؤمن صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا بہت بڑا صدقہ ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان سے ملاقات کرتے وقت مسکرا دینا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس نیکی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اگلے بھائی سے ہم سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ أَخَذْنَا خَانِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. آگے آپ سنائیے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. آگے پڑھیے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. احسن. آگے پڑھیے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں ہمارا آخری پیغام وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. نماز یہ حد فاصل ہے مومن اور کافر کے درمیان. اور زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاه اللہ مالا فلم يؤدي زکاته مثل له شجاعا اقرع له زبیبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتي يعني شدقي ثم يقول أنا كنزك أنا مالك. جو شخص جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن یہ مال و دولت گنجا سانپ بن جائے گا. اور گنجا کیوں ہوگا؟ لِأَجْلِ سُمِّ، زہریلے ہونے کی وجہ سے. اگر وہ سانپ دنیا میں پھونک مار دے تو دنیا کی ہریالی ختم ہو جائے، اور پھر وہ سانپ
اس کے گلے کا طوق بن جائے گا اور اس کی باچھوں سے کھینچے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں وہ تیرا خزانہ ہوں، میں وہ تیرا مال ہوں، میں وہ تیرا بینک بیلنس ہوں جس سے تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں ہمارا سب سے پہلا پیغام یہ ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ توکل ہو، دعا ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، قربانی ہو، رجوع ہو، انابت ہو، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسرا پیغام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تیسرا پیغام، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ چوتھا پیغام، یتیموں کی سرپرستی کی جائے۔ پانچواں پیغام، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کی کفالت کی جائے۔ اور چھٹا پیغام، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے تعامل کیا جائے، ڈیلنگ انسان کی اچھی ہو، گفتگو پیاری ہو، نرمی کے ساتھ ہو، احترام والی گفتگو، شفقت والی گفتگو۔ اور ساتواں پیغام، نماز کو قائم کیا جائے۔ اور آٹھواں پیغام، زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر سچے دل سے ایمان لانے، اس کو احسن انداز سے پڑھنے اور احسن انداز سے سمجھنے، پھر احسن انداز سے عمل کرنے اور خوبصورت انداز سے اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سیکھے سکھائے جو، وہ شخص ہے سب سے بہترین۔ انسان کی فوز و فلاح کا ضامن ہے قرآن مبین۔ دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے، آئیے قرآن سیکھیے۔